السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة لأہلها. محترم ناظرین، آج ہم آپ کو قربانی کی تاریخ کے متعلق بتائیں گے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ قربانی کیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا، یہ سنت ابیکم ابراہیم، کہ یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے قربانی کا یہ سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے. لیکن حقیقت میں تاریخ میں دیکھیں، تاریخ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی حلال جانور کو اللہ تعالیٰ کے نام پر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی نیت سے ذبح کرنے کا یہ سلسلہ اس وقت سے شروع ہوا ہے جب سے آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے اور دنیا آباد ہوئی. سب سے پہلے قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل نے پیش کی. اللہ تعالیٰ اس کو یوں بیان فرماتے ہیں، اذ قربا قربانا، یعنی جب کہ دونوں نے ایک ایک قربانی پیش کی. علامہ ابن کثیر علیہ الرحمہ نے بروایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر میں نقل فرمایا ہے کہ حابیل نے ایک مینڈھے کی قربانی پیش کی اور قابیل نے اپنے کھیت کی پیداوار سے کچھ غلہ وغیرہ صدقہ کر کے قربانی پیش کی. حسب دستور آسمان سے آگ نازل ہوئی، حابیل کے مینڈھے کو کھا لیا اور قابیل کی قربانی کو چھوڑ دیا. قربانی کے قبول ہونے یا نہ ہونے کی پہچان پہلے انبیاء کے زمانے میں یہ ہوا کرتی تھی کہ جس قربانی کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتے تو ایک آگ آسمان سے آتی اور اس کو جلا ڈالتی. سورہ آل عمران میں اس کو صراحتاً اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا، بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ، کہ وہ قربانی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوتی جس کو آگ کھا جائے. اس زمانے میں کفار سے جہاد کے ذریعے جو مال غنیمت ہاتھ آتا اس کو بھی آسمان سے آگ نازل ہو کر کھا جایا کرتی تھی، اور یہی جہاد کے مقبول عند اللہ ہونے کی علامت سمجھی جاتی تھی. امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خصوصی انعام ہے، یہ خصوصی امتیاز ہے کہ قربانی کا گوشت اور مال غنیمت ان کے لیے حلال کر دیے گئے. حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خصوصی فضائل اور انعامات الہیہ کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، احلت لی الغنائم، یعنی میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا. یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعض غیر مسلم، بعض مشرکین و کفار نے اسلام قبول نہ کرنے کا یہ ایک عذر پیش کیا کہ پہلے انبیاء علیہ السلام کی قربانیوں کو آگ کھا جایا کرتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا، یہ صورت نہیں ہوتی. اس لیے ہم اس وقت تک ایمان قبول نہیں کریں گے جب تک یہ صورت ظاہر نہ ہو. سورہ مائدہ میں اللہ رب العزت نے ان کے اس عذر کو بیان کر کے یہ جواب دیا کہ جن انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں قربانیوں کو آگ نہ کھایا تھا، تم نے ان پر کون سا ایمان لایا؟ تم نے تو ان کو بھی چٹلا دیا تھا، بلکہ ان کے قتل کرنے سے بھی دریغ نہ کیا تھا. ان کا یہ قول حق کو تلاش کرنے کے لیے اور حق طلبی کے لیے نہیں تھا، بلکہ حیلہ جوئی کے لیے تھا. ناظرین، قربانی، جانور کی قربانی سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے عبادت اور تقرب الہی کے طور پر سمجھی جاتی ہے، اور قربانی کا خاص ایک طریقہ کہ آسمان سے آگ آ کر اس کو جلا دے، یہ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک، انبیاء سابقین کے دور تک مشہور رہا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اس صورت کو اللہ رب العزت نے منسوخ کر دیا. قربانی ایک اہم عبادت اور شعائر اسلام میں سے ہے. زمانہ جاہلیت میں بھی اس کو عبادت سمجھا جاتا تھا، مگر بتوں کے نام پر قربانی کرتے تھے. اسی طرح آج تک دوسرے مذاہب میں بھی قربانی مذہبی رسم کے طور پر ادا کی جاتی ہے.
بعض قومیں بتوں کے نام پر، بعض مسیح کے نام پر قربانی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پارہ عام سورہ کوثر میں بیان فرمایا ہے وَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ جس طرح نماز اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں پڑھی جا سکتی، جس طریقے سے یہ پیشانی سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور کے سامنے نہیں جھکائی جا سکتی، اسی طریقے سے قربانی بھی اللہ تعالیٰ ہی کے نام پر کی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد 10 سال تک مدینہ طیبہ میں قیام فرمایا، ہر سال پابندی سے قربانی فرمایا کرتے تھے، جس سے معلوم ہوا کہ قربانی صرف مکہ معظمہ کے لیے مخصوص نہیں بلکہ ہر شہر پر، ہر شخص پر، ہر شہر میں شرائط کے بعد واجب ہے، اور مسلمانوں کو اس کی تاکید بھی فرمایا کرتے تھے۔ اسی لیے جمہور علماء اسلام کے نزدیک قربانی شرائط کے بعد واجب ہے۔